أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام معزز و مکرم حاضرین گرامی سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعہ کی سلسلہ وار آیات جو کہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی آیت نمبر 61 تا 65 ہیں. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے ان آیات کے متعلق صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو اللہ تعالی ان آیات کے مطابق اپنی زندگیاں بنانے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. یہ جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اسی مضمون کی آیات کوئی تھوڑے اختلاف کے ساتھ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر 6 جگہ پہ اللہ جل شانہ نے ان کو نازل فرمایا ہے. اور ہر جگہ پر ان کو بیان کرنے کا مدعا اور مقصد مختلف ہے. یہاں پر ان آیات مبارکہ کے نزول کا جو موقع ہے وہ اس سے گزشتہ مضامین اور گزشتہ جو آیات ہیں ان سے بڑی گہری مناسبت رکھتا ہے، چونکہ اس سے پہلے کی آیات میں یہاں بیان کیا جا چکا ہے کہ چاہے مشرکین مکہ ہوں یا اسی طریقے سے یہود و نصارہ بنی اسرائیل میں سے، تو ان کا جو رویہ تھا اسلام آ جانے کے بعد وہ بڑا متکبرانہ رویہ تھا، بڑا معاندانہ رویہ تھا. ان کا اسلام کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور اسلام کی مخالفت میں جو کردار ہے
اللہ جل شانہ نے اس سے پہلے کی آیات میں اس کو بیان بھی کیا ہے، اس کی اصلاح بھی کی ہے۔ اور یہاں ابلیس کا یہ واقعہ جس میں اس نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق جو سجدے کا حکم ہوا تو اس کا جو اس نے انکار کیا، اور اس نے اس وقت جو تکبر کیا اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں نافرمانی کا مرتکب ہوا، تو اسے خاص طور پر اسی پیرائے میں کہ جو اس وقت کے مخاطبین اسلام کا جو رویہ تھا، تو اس رویے کو اسی طرح کا شیطانی رویہ گویا کہ قرار دیا گیا ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ یہ کوئی تم ہی نہیں ہو کہ جو اس طرح کر رہے ہو، تم سے پہلی بھی بہت ساری قوموں نے اس طرح کیا، انجام کار ان کا یہ ہوا کہ وہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دھتکار دی گئی۔ اور یہ جو تمہارا رویہ ہے کہ ایک حق سامنے آ جانے کے باوجود اس کو قبول کرنے سے انکار کرنا اور اپنے تکبر یا اپنی خواہش کی بنا پر سرے سے ہی اسے سمجھنے کے لیے تیار نہ ہونا، فرمایا کہ یہ انسانی رویہ نہیں ہے، یہ شیطانی رویہ ہے، یہ انسانی کردار نہیں ہے، یہ شیطانی کردار ہے۔ گویا جو انسان اللہ جل شانہ کے احکام، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور وہ جو حق ان کی آنکھوں کے سامنے جو موجود ہے، جس کا آئے دن ہر لمحے وہ آفاق و انفس میں جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جو انہیں اپنی اس 6 فٹ کے قد میں بھی، اپنی زندگی میں بھی انہیں ملتا ہے، اگر وہ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، اس سانس کا آنا جانا، ان کی آنکھوں کا یہ کام کرنا، ان کے کانوں کا سماعت کرنا، ان کے ناک کی جو حس ہے سونگھنے کی اس کو دیکھنا، اور ان کی جو حرکت قلب ہے، اور آج تو یہ میڈیکل کے دور میں انتہائی آسان ہو گیا ہے کہ وہ چیزیں جو انسان دیکھ نہیں سکتا مشینیں بتا رہی ہوتی ہیں، بظاہر وہ اپنے طور پر بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ میں بڑا صحت مند ہوں، لیکن وہ اتنا سا بلڈ لیبارٹری میں دیا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو بظاہر دیکھنے میں بڑا تر و تازہ نظر آتا ہے، یہ بیماریوں کا پلندہ ہے، اس کے جسم میں اس قدر وائرس ہیں، کوئی ہیپیٹائٹس ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی بیماری ہے، بظاہر دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ایک سرنج خون کی بتا دیتی ہے کہ اس کی پورے انسان کے اندر کی کیفیت کیا ہے۔ تو ایسے میں انسان اگر اپنے اندر جھانک کر دیکھے اور پھر کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں جن کا قرآن مجید جگہ جگہ تذکرہ کرتا ہے، اور خود قرآن مجید کی اپنی حقانیت کے 1500 سال سے جس طریقے سے اللہ جل شانہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے، اور اس سے پہلے جو قرآن مجید کا جو حصہ نازل ہو چکا تھا، اور پھر خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سیرت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باکردار آپ کی اپنی شخصیت اور قرآن مجید اور پہلے انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں لوگوں کے سامنے موجود تھیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص عقل سے کام نہ لے، محض تکبرانہ انداز میں اور بالکل جاہلانہ اس رویے کے ساتھ وہ حق کا انکار کرتا جائے، تو یہ انسانی رویہ نہیں ہے بلکہ یہ شیطانی رویہ ہے۔ انسان اللہ جل شانہ نے اس کو جو قوتیں عطا فرمائی ہیں، اگر اپنی اس قوت کو استعمال کرتا ہے جو انسانی قوت ہے، جس کا تعلق اس کی روحانیت کے ساتھ ہے، اور روحانیت اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق قائم کرنے کا نام ہے، تو ایک طرف اللہ جل شانہ کی طاقت اور قدرت، اللہ جل شانہ کی ہستی، وہ خلاق عالم، وہ رب العالمین، وہ ہستی کہ اس کے ساتھ جب ایک انسان کا تعلق بنتا ہے، اور وہ انسان کے بارے میں انسان کا تعارف بڑا خوبصورت کروایا ہے اللہ جل شانہ نے کہ انسان کیا ہے۔ آدم علیہ السلام جن کو مٹی سے بنایا گیا تھا،
تو یہ محض یہی نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ تھا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ جل شانہ جب انسان کی ہستی کا تعارف آتا ہے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں خلقت بیدی، میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، ونفخت فیہ من روحی، اور میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے۔ اور یہی وہ روحانیت ہے جو انسان کو اپنے رب کے ساتھ جوڑنے کا ایک ذریعہ بنتی ہے، کہ انسان کو بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے یہ قوت نصیب فرمائی ہے، بہت بڑی طاقت اللہ نے نصیب فرمائی ہے۔ بظاہر شیطان کی صلاحیتیں زیادہ نظر آتی ہیں، لیکن شیطان کی صلاحیت کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنا اتنا سا دماغ وہ اس وقت استعمال نہیں کر سکا جب خلاق عالم اس کو حکم دے رہے ہیں کہ اس انسان کو میں نے پیدا کیا ہے اور میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو اس نے جو انکار کیا تو اس کا انکار کرنا یہ واضح کرتا ہے کہ اس کی کوئی استعداد اور کوئی صلاحیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ جل شانہ نے اپنی طاقت سے اس کو عطا کر دی ہیں، اپنے حکم سے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی ہیں۔ لیکن یہ اختیار اور یہ صلاحیت اللہ جل شانہ نے انسان کو بھی دی ہے اور اسی طریقے سے باقی دیگر مخلوقات کو بھی، کہ انہوں نے اچھے اور برے کو پہچاننا خود ہے۔ لیکن جو قوت اور جو طاقت اور جو مادہ انسان کے اندر رکھا گیا ہے یا مخلوقات کے اندر رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اچھائی کی طرف اس کی یعنی فطرت اچھائی کی طرف راغب ہوتی ہے۔ انسان کا تعارف یہ کروایا گیا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان اس کی جب پیدائش ہوتی ہے وہ حق پر پیدائش ہوتی ہے، وہ اس کی فطرت پر پیدائش ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اپنی فطرت کے مطابق چلتے رہنا انسان کو اس کی مرکزیت عطا کرتا ہے اور اس کو اس طاقت پر رکھتا ہے، اس کو اس کی اس حیثیت کو برقرار رکھتا ہے جس حیثیت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن اگر جب وہ اس حق کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے اس مدار سے باہر نکل جاتا ہے، اپنے اس مدار سے باہر نکلتا ہے تو پھر ہر طرف آزمائشیں ہیں، پھر ہر طرف بلائیں ہیں، پھر ہر طرف عذاب اور تکلیفیں اور اذیتیں اور مصائب ہیں اس کے لیے۔ تو لہٰذا انسان کا اس بات پر قائم رہنا جس مقصد کے لیے انسان کو وجود دیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے اس کو اس دھرتی کے اندر اللہ جل شانہ نے بھیجا ہے، اس پر قائم رہنا ہی انسان کی اصل ہے۔ انسان اگر اپنے مدار سے نکلتا ہے تو وہ اس شیطانی رویے کی وجہ سے جو شیطان نے اس وقت اختیار کیا تھا، اللہ جل شانہ کا حکم ہے انسان کو کہ اس کے سامنے یہ چیزیں انسان کی فطرت کے مطابق اس کو رکھنے والی ہیں، ان پر قائم رہے گا تو یہ اپنے اس مقام، اپنی عظمت اور جو اس کی شان اللہ جل شانہ نے اس دنیا کے اندر رکھی ہے، اور اس کے بعد اس کو بہت بڑے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانے ہیں، ان کا یہ مستحق رہے گا۔ اور وہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کی صورت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے کردار کی صورت میں، آپ کی تعلیمات کی صورت میں انسان کے سامنے اللہ احکم الحاکمین نے بیان کر دی ہے۔ حاضرین محترم، شیطان نے اس وقت جو رویہ اختیار کیا وہ رویہ اس کا اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس کے دھتکار دیے جانے کا ذریعہ بنا۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کو جو اس کی حیثیت تھی اس سے اس کو ہٹا دیا گیا۔ وہ کیا تھا؟ پہلے مشاورت میں شریک تھا، اللہ جل شانہ کی عبادت میں محو رہتا تھا اور اللہ جل شانہ کا اسے قرب حاصل تھا، اور کسی کے لیے سب سے بڑی اس کے لیے عذاب اور اس کی رسوائی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے محروم ہو جائے۔ کسی بھی شخص کا سب سے بڑی رسوائی اس کی یہ ہے، اس کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے قرب سے محروم ہو جائے۔ تو شیطان کا یہی ہوا کہ جو اللہ جل شانہ کا قرب اسے حاصل تھا، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اسے توفیق حاصل تھی، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی اسے جو توفیق حاصل تھی، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی بجائے اس نے نافرمانی کا ارتکاب کر دیا۔ جو اللہ جل شانہ کی عبادت کی اسے توفیق حاصل تھی،
اس عبادت سے وہ محروم ہو گیا، اللہ جل شانہ کا جو قرب اسے حاصل تھا اس قرب سے محروم ہو گیا۔ تو انسان کے سامنے یہ ایک گویا کہ تذکیر کے طور پر ان اقوام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں مسلمانوں کو خاص طور پر تنبیہ کی گئی ہے کہ دیکھو ان اقوام کا جو رویہ تھا وہ خود شیطان نہیں تھے، وہ لوگ خود شیطان نہیں تھے، لیکن انہوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ شیطانی رویہ تھا، انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ شیطانی کردار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے شیطان کو بطور مثال پیش کیا کہ دیکھو وہ جتنا قرب اس کو حاصل تھا وہ اس قرب سے محروم ہوا، جتنا تعلق اسے حاصل تھا وہ اس تعلق سے محروم ہوا۔ تو تمہارا کوئی ایسا نہیں ہے کہ علیحدہ سے تمہیں کوئی خاص کوئی ایسی نسبت ہے، تمہیں تو ہم نے فضیلت دی تھی، تمہیں تو ہم نے مقام دیا تھا، تکریم اور اکرام دیا تھا، لیکن تم نے اپنے آپ کو اس قابل نہیں چھوڑا، تو لہٰذا تم نے انسانی رویے کی بجائے شیطانی رویہ اختیار کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم کرنے، اللہ جل شانہ کی وحی کو تسلیم کرنے کی بجائے کبھی اس کا مذاق اڑاتے ہو، کبھی اس کے لیے دلیلیں مانگتے ہو، کبھی اس پر کسی طرح کا کوئی اعتراض کر ڈالتے ہو اور کبھی اس کا استہزاء کرتے ہو۔ تو یہ رویہ انسانی رویہ نہیں ہے، یہ شیطانی ہے، اور لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ ایک مسلمان کی عظمت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو چلائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دی ہوئی رہنمائی ہے اس رہنمائی سے اپنے آپ کو اس راستے پر چلاتا رہے اور اپنی زندگی کو منور کرتا رہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات اور اس کے سامنے جو راستہ منور کیا گیا ہے۔ ورنہ شیطان کیا ہے، وہ صرف یہ نہیں کہ اس نے اپنا ایک رویہ دکھا دیا اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دھتکار دیا گیا اور اب اس کا انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا اللہ جل شانہ کی بارگاہ سے دھتکار دیے جانے کے بعد قصہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ اس کو نکال دیا گیا اور اس کے بعد قصہ ختم ہو گیا، اس نے اسی انسان جس کی وجہ سے اس کو نکالا گیا تھا، اس کی تذلیل اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس نے بڑی دبنگ انداز میں انسان کی تذلیل پر مبنی یہ کلمات کہے۔ اس نے کہا کہ ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، یہ ہے کہ جس کو تو نے پیدا کیا ہے اور تو کہتا ہے کہ یہ مجھ سے افضل ہے، یہ کیسے مجھ سے افضل ہو سکتا ہے؟ اگر یہ مجھ سے افضل ہے تو پھر دنیا میں یہ آئے تو میں دیکھتا ہوں کہ کیسے ان میں سے کسی کو میں تیری بارگاہ میں کامیاب اور سرخرو ہونے دیتا ہوں۔ یہ اس وقت اس نے قسم اٹھا کے کہا، یہاں وہ قسمیہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن دوسرے مقام پر وہ اللہ جل شانہ کی عزت کی قسم کھاتا ہے، کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو میں یا اللہ اغوا کر لوں گا، ان سب کو بہکا دوں گا، ان میں سے کسی کو میں تیرا بندہ نہیں بننے دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ، إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ اور یہاں قرآن مجید میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، کہ میں آدم کی پوری نسل کو میں بہکا کے لے جاؤں گا، ان کو بالکل جڑ ان کی کاٹ کے پھینک دوں گا، ان کو ان کی اصل پر اور حقیقت پر نہیں رہنے دوں گا، إِلَّا قَلِيلًا، بہت تھوڑوں کے علاوہ، یعنی بہت تھوڑے ہیں۔ اور عباد کا لفظ استعمال کیا کہ جو تیرے عبادک المخلصین، تیرے مخلص بندے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بڑے اخلاص سے پڑھا، جنہوں نے پورے شعور کے ساتھ اس کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے کہ یہ کلمہ کہہ دینا یہ محض یہی نہیں کہ زبان سے کچھ کلمات ادا کر دیے ہیں بس، اس کے بعد بس میرے اور اس کلمہ نہ کہنے والے کے درمیان ایک واضح فرق ہو گیا، یہ فرق تو ہوا ہے، لیکن اس فرق کے بعد وہ کردار جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کی زندگی میں نمایاں ہونا چاہیے، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے پورا ایک نظام دیا ہے، پورا ایک سسٹم دیا ہے، اپنی تعلیمات اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں کہ ان پر قائم بھی رہنا ہے اس کے بعد۔ ورنہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے محض کلمہ تو پڑھا لیکن اس کلمے کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا بلکہ اس کے بالکل برعکس اپنی زندگیاں گزارتے رہے، ان کے اس رویے کو منافقانہ حرکت کہا گیا ہے۔ تو لہٰذا جو اخلاص ہے
یہاں اخلاص کا لفظ خاص طور پر یہ کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صورت میں بھی وہ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ اس کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے جہاں عقیدے کا معاملہ آیا بالکل پوری قوت کے ساتھ جم گئے کہ اللہ جل شانہ کی ذات کے معاملے میں کسی طرح کا کوئی ضعف اور کسی طرح کی کوئی کمزوری عقیدے کے معاملے میں نہیں دکھائی جا سکتی۔ اسی طریقے سے جہاں اللہ جل شانہ کے سامنے جھک جانے کا اور اس کے حکم کی اطاعت کا نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، حج کی صورت میں، جہاد کی صورت میں جو اللہ جل شانہ کی طرف سے احکام ہیں، ان احکام کو جنہوں نے دل و جان سے تسلیم کیا اور صرف تسلیم ہی نہیں کیا، تسلیم کرنے کے بعد ان کو ادا کیا اور اسی میں اپنے لیے راحت، لذت اور سکون محسوس کیا، تو ایسے لوگوں کو اللہ جل شانہ کا مخلص بندہ کہا گیا۔ اور شیطان نے وہاں اپنی شکست خود تسلیم کی، اس نے کہا کہ باقیوں کو تو میں لے جاؤں گا لیکن عبادک المخلصین، تیرے مخلص بندوں کے معاملے میں میں اپنے ہاتھ کھڑے کرتا ہوں، ان کے لیے، ان کے مقابلے میں میرا بس نہیں چل سکے گا، تو وہ تیرے باقی میرے، جو اخلاص کے ساتھ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا یا اسی طریقے سے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت پہ اپنا زور دیے رکھا، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، جو تیری ذات کے معاملے میں جو شرک میں مبتلا ہوئے، جو تیرے احکام کے مقابلے میں تیری نافرمانی کے مرتکب ہوئے، جو انبیاء علیہ السلام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے معاملے میں وہ طرح طرح کی حیل و حجت کر کے ان سے دور ہوتے رہے، تو ان سب کو تو میں اپنے پیچھے چلاؤں گا اور وہ میرے ہوں گے۔ پھر تو کہنا، تیرا یہ کہنا، یعنی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کہتا ہے ارائیتک ھذا الذی کرمت علی، یہ جس کو تو کہتا ہے کہ تو نے ان کو مجھ سے فضیلت دی ہے، مجھ سے ان کا زیادہ مقام ہے، تو یہ دیکھنا یہ میرے پیچھے پیچھے سارے چل رہے ہوں گے اور میری اتباع کریں گے۔ تو اللہ جل شانہ جہاں یہ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ ہے، اسی ضمن میں جناب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ان الشیطان قال، شیطان نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہا، وعزتک یا رب لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، کہ اے اللہ، اے رب تیری عزت کی قسم کہ جب تک ان کے جسموں میں روح باقی ہوگی میں اس وقت تک ان کو بہکاتا رہوں گا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں ان کو اوپر سے حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے آ کے حملہ کروں گا، ان کے سامنے سے آ کے حملہ کروں گا، ان کے دائیں اور بائیں سے آ کے حملہ کروں گا، اور میں انہیں جانے نہیں دوں گا جب تک ان کے جسم میں روح موجود ہوگی، اس وقت تک میں ان کے پیچھے پڑا رہوں گا، ان کے پیچھے لگا رہوں گا اور انہیں اغوا کر کے چھوڑوں گا۔ تو اللہ جل شانہ نے پھر اپنے بندہ مومن کی، مخلص بندوں کی حفاظت کے لیے اللہ جل شانہ بھی اسی جلال کے ساتھ قسم کھا کے کہتے ہیں، جو مسلمانوں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اب وقت کم ہے، زیادہ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ عبادت مخلص بندوں کی علامات تو یہ ہیں کہ وہ صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے احکام عبادت کی صورت میں، اور پھر اسی طریقے سے معاملات میں اچھے اخلاق کے ساتھ وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو عبادت کی صورت میں پورا کرتے ہیں، جو اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں اپنے معاملات کے ذریعے انہیں پورا کرتے ہیں۔ لیکن جہاں کہیں ان سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے اور شیطان انہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ کی دی ہوئی یہ اس موقع پر یہ بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اور شیطان کے بہکاوے سے اس کو بچانے کے لیے اللہ جل شانہ نے اسی موقع پر جو اپنے جلال کی قسم کھا کے جو کلمات کہے، یہ میرے اور آپ کے لیے آج کی اس پوری گفتگو میں گویا ایک سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں تو ہم شیطان کے بہکاوے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اس کے متعلق اللہ خود فرماتے ہیں کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، اور فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن سمجھو، اور اگر تم ذرا بھی نرمی اختیار کرو گے اس کے معاملے میں اور اپنے رب سے ذرا سا بھی اپنی توجہ ہٹاؤ گے
تو وہ تمہیں اپنے پیچھے چلا لے گا اور کھینچ کے لے جائے گا، جس کو اللہ جل شانہ قرآن مجید میں اس طریقے سے فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو اللہ جل شانہ کی یاد سے ذرہ برابر بھی غافل ہوا۔ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ جل شانہ کی یاد میں رہنی چاہیے۔ وہ اگر عبادت میں ہے تو تب بھی پوری توجہ کے ساتھ عبادت، اپنے رب کے سامنے وہ آ کے کھڑا ہے اور اس کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اگر وہ لوگوں کے درمیان معاملات میں ہے تب بھی وہ اپنے رب کے حکم اور اس کی تعلیمات کے مطابق اور اس کی فرمانبرداری کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو مستحضر رکھتے ہوئے وہ اپنے معاملات سر انجام دے رہا ہے، تو اس کا ایک ایک لمحہ اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جس نے کسی موقع پر معمولی بھی غفلت کر دی اللہ جل شانہ کے ذکر سے، تو اس کو شیطان اچک کے لے جائے گا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ذرا سا اللہ جل شانہ کی یاد سے غافل ہوا، شیطان آ کے اس کو پکڑے گا اور کھینچ کے وہ اپنے پیچھے چلا لے گا۔ تو یہاں فرمایا گیا اس لیے اپنے رب کے ساتھ جڑے رہو، لیکن کہیں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ اعلان کیا، جہاں شیطان نے یہ قسم کھا کے کہا کہ جب تک ان کے جسموں میں روح موجود ہے اس وقت تک میں ان کو بہکاتا رہوں گا، مجھے یا رب تیرے جلال کی قسم ہے۔ اللہ جل شانہ آگے فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت کی اور میرے جلال کی قسم ہے، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اسی وقت شیطان سے فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم ہے، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میرے بندے جب تک مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے میں ان کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ حاضرین محترم، اب ہمارے پاس شیطان سے بچنے کے لیے ہمارے پاس اس سے بڑی قوتیں موجود ہیں، اس سے بڑی طاقت موجود ہے ہمارے پاس، اور وہ ہے قرآن اور سنت، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، وہ ہے اچھائی اور نیکی، وہ ہے صحیح عقیدہ، عبادت اور اچھے معاملات۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمارے پاس اس سے شیطان سے بڑی طاقت موجود ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ اس سے گہرا تعلق بنتا ہے، اور جس کا تعلق اللہ کے ساتھ بن جاتا ہے اسے شیطان کچھ بھی، اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری کمجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یہ اندر داخل ہو جاتا ہے اور رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اس کے باقی جو جن ہیں، ظاہر ہے یہ جنات میں سے، اور اس کی پوری ایک ٹیم موجود ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس کی پوری ایک ٹیم موجود ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور پھر انسانوں پر بھی جب یہ غلبہ پا لیتا ہے تو وہ بھی شیطان کا کام کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ حفاظت فرمائے۔ تو یہاں اپنے اچھے معاملات کے ساتھ، اپنے اچھے جو ہے وہ انصاری رویے کے ساتھ، اچھی زندگی کے ساتھ اللہ جل شانہ ہمیں توبہ استغفار کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، عبادت بھی اور عقیدہ بھی اور معاملات بھی، اور ساتھ ساتھ جہاں کہیں زندگی میں کوئی کوتاہی نظر آتی ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے بصورت دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم ہیں، کہ جن کے متعلق یہ جن کی نسبت گناہ کے لفظ کی نسبت کرنا ہی بہت بڑا جرم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 دفعہ سے زیادہ میں استغفار کرتا ہوں۔ 70 دفعہ کا لفظ آیا، پھر 100 دفعہ کا آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام استغفار کرتے ہیں۔ تو ہمیں استغفار کرتے رہنا، اللہ جل شانہ کی طرف جھکے رہنا، اس کی عبادت میں لگے رہنا، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھتے رہنا، اور سنت کو پوری محبت کے ساتھ اپنانا اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ سنت بہت بڑی قوت ہے شیطان کے مقابلے میں۔ سنت کو کوئی معمولی چیز اگر کوئی شخص سمجھتا ہے تو وہ بہت بڑے دھوکے میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ شیطان کے مقابلے میں بہت بڑی قوت ہے انسان کے پاس۔ سنت کو اپنایا جائے، سیرت طیبہ کو پڑھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے، اور آپ کے ساتھ والہانہ محبت کی جائے۔
یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہمیں اپنی زندگیوں میں جس کا فقدان نظر آتا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو اپنائیں تاکہ وہ جو ہمارا ازلی دشمن ہے، اپنی مختصر سی زندگی ہماری جو کہ ایوریج 60-70 سال کی زندگی ہے، تو اپنی اس زندگی کو، مختصر سی زندگی کو ہم شیطان کے بہکاوے اور اس کے جال میں پھنسانے سے ہم بچا سکیں، اور کثرت سے استغفار کرتے رہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں شیطان کے ہر شر سے اپنی حفاظت میں رکھے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو مزین کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد لمن تقدس بصفاته العلیا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول في الورى، محمود المقام عند الله أسوة عمدة كافة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. أيها الإخوة الكرام، لما خلق الله البشر أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا كلهم أجمعين إلا إبليس أبى فصار عدوا له. وفي هذه الآيات ينبه تبارك وتعالى عباده على شدة عداوة الشيطان وحرصه على إضلالهم، وأنه لما استكبر عن السجود له وقال متكبرا أأسجد لمن خلقت طينا، وبزعمه أنه خير منه لأنه خلق من نار، فلما تبين لإبليس تفضيل الله لآدم قال مخاطبا لله أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، يعني لأستأصلنهم بالإضلال ولأغوينهم إلا قليلا. عرف الخبيث أنه لا بد أن يكون منهم من يعاديه ويعصيه، فقال الله له اذهب فمن تبعك منهم، واختارك على ربه ووليه الحق فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، يعني مدخرا لكم موفرا جزاء أعمالكم. أيها الإخوة، ثم أمره الله أن يفعل كل ما يقدر عليه من إضلالهم، فقال واستفزز من استطعت منهم بصوتك، ويدخل في هذا كل داع إلى المعصية، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، ويدخل فيه كل راكب وماش في معصية الله فهو من خيل الشيطان ورجله. والمقصود أن الله ابتلى العباد بهذا العدو المبين الداعي لهم إلى معصية الله بأقواله وأفعاله، وشاركهم في الأموال والأولاد، وذلك شامل لكل معصية تعلقت بأموالهم وأولادهم من منع الزكاة والكفارات والحقوق الواجبة، وعدم تأديب الأولاد وتربيتهم على الخير، وترك الشر وأخذ الأموال بغير حقها أو وضعها بغير حقها أو استعمال المكاسب الردية. بل ذكر كثير من المفسرين أنه يدخل في مشاركة الشيطان في الأموال والأولاد ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع، وأنه إذا لم يسم الله في ذلك
شارك فيه الشيطان كما ورد فيه الحديث. وعيدهم يعني الوعود المزخرفة التي لا حقيقة لها، ولهذا قال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يعني باطلا مضمحلا، كأن يزين لهم المعاصي والعقائد الفاسدة ويعيدهم عليها الأجر، فإنهم يظنون أنهم على الحق. وقال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ولما أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل بالعباد وذكر ما يعتصم به من فتنته وهو عبودية الله والقيام بالإيمان والتوكل، فقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني تسلط وإغواء، بل الله يدفع عنهم بقيامهم بعبودية كل شر ويحفظهم من الشيطان الرجيم ويقوم بكفايتهم، وكفى بربك وكيلا لمن توكل عليه وأدى ما أمر به. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، فإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. تعادلوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.